الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولبلوغ الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری اسلامی مائیوں اور بہن، ربیع الاول اپنے برکتاں اور رحمتاں دے نال بکھیردا ہویا بڑی تیزی دے نال تساں میرے درمیان چوں گزردا جا رہا ہے۔ ربیع الاول دا مبارک مہینہ سفیلا نو کلے کلے کر کے بٹھاؤ جدوں شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ہر بچہ، ہر نوجوان ہر ایک دی زبان تے ایک
ترانہ گنگناتا نظر آتا ہے، چمکتا نظر آتا ہے کہ حضور آ گئے۔ سبحان اللہ کا نظر آتا ہے، حضور آ گئے۔ میں سوچ رہا سی کہ وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے اور ولادت دے بہت سارے واقعات تساں علماء تو بارہا دفعہ سن چکے ہو۔ میرے خیال میرا یقین ہے کہ تانوں ماشاءاللہ کئی حد تک واقعات یاد بھی ہو چکے ہوں گے۔ کیوں نہ اج ذرا تھوڑا جہا دوسرے انداز میلاد بھی پڑھ لیں تے میلاد والے کی سیرت بھی پڑھ لیں۔ کیوں؟ میلاد پڑھنا بھی آسان ہے، میلاد منانا بھی آسان ہے، میلاد والے نو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ کس طرح ہوئے گا؟ مطلب کہ حضور کس طرح راضی ہوں گے؟ جدوں اسی میلاد والے کے نقشے قدم تے چلیں گے، آپ دیاں سنتاں نوں مقدم رکھدے ہویا زندگی گزاراں گے، اور میرا یقین تے وجدان کہندا ہے کہ ساری دنیا بھی آسان ہو جائے گی تے آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ حضور آ گئے سیدہ آمینہ دے شکم مبارک دے اندر۔ میرا تعلق مسلک حق مسلک دیوبند نال ہے، اور میں بڑے فخریہ انداز وچ کہاں کہ الحمدللہ ساڈے اس مسلک نے جس انداز شان مصطفیٰ سنائی تے بیان کیتی ہے، اج تک ماں نے لال پیدا نہیں کیتا کہ مسلک دیوبند دے مقابلے دے اندر مصطفیٰ دا شان بیان کر سکے۔ میرا یقین تے مینوں فخر ہے، اس گل تے ناز ہے، اور میں انہاں اکابرین دی جتیاں دی خاک تے انہاں دا نوکر ہاں، انہاں دی جتیاں سیدھیاں کرن والا۔ اج اللہ نے اس مقام تے بٹھا دیتا ہے کہ عشق مصطفیٰ دے نال سرشار ہو کے منبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے تے میلاد مصطفیٰ انج سنا جویں رب چاہندا ہے، انج سنا جویں مصطفیٰ چاہندا ہے، انج سنا جویں دو جہاناں دا سردار چاہندا ہے۔ شعر و شاعری، نعت خوانی، یہ کوئی میرا مشغلہ بھی نہیں تے نہ ہی مینوں زیادہ شوق ہے کہ میں شعر ہی پڑھتا رہاں۔ پھر تسی کو بھی نعتاں تے سارا سال اسی سارا ہفتہ سنتے رہندے، اسی تے کوئی گل سنن گئے سی کاری صاحب نے نعتیں ہی سنا دیتی، نعتاں تے اسی بھی پڑھ لیندے ہیں۔ حضور آ گئے سیدہ دے شکم دے اندر، سبحان اللہ کہنا ذرا۔ جس ویلے سیدہ دے شکم وچ آ گئے، سیدہ فرماندیاں اس حالات وچ عورتاں نوں عجیب اور غریب خیالات آندے، ڈراؤنے خواب آندے، انہاں نوں ڈر لگدا ہے، مختلف چیزاں انہاں نوں خواب دے اندر آ کے ڈراندیاں نے۔ پھر سجنا اے معجزہ ہے مصطفیٰ دا، اے کمال مصطفیٰ دا، اے شان مصطفیٰ دا، اے عظمت مصطفیٰ دی، اے محبت مصطفیٰ دی کہ سیدہ فرماندیاں نے جدوں دا میرا محبوب میرا لال میرے شکم دے اندر ہے نا،
میں قسم کھاندی ہوں اس ذات دی جندے قبضے دے اندر میری جان ہے کہ ادوں تو لے کے ہن تک ایک رات بھی خالی نہیں گئی کہ کسی انبیاء نے آ کے مینوں سلام نہ کیتا ہوئے تے میری زیارت نہ کی. انبیاء آگے کہندے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تو دو جہانہ دے سردار دی ماں بننے والی. آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیری گود دے اندر دو جہانہ دا سردار آن والا ہے. آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیری گود دے اندر واللیل دیاں زلفاں والا آن والا ہے تے او آن والا ہے جندے تے مصطفائی بھی ختم، جندے تے صداقت بھی ختم، جندے تے محبت بھی ختم، جندے تے برکتاں بھی ختم، جندے تے عظمتاں بھی ختم. ہر نبی نو رب نے نہیں صرف نبی نہیں قیامت دی صبح تک آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک آن والا ہر انسان میرے اکابر علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ آدم تو لے کے قیامت دی صبح تک آن والا ہر انسان نو رب نے اپنی مرضی نال بنایا ہے. کلا آمنہ دا در یتیم تے دو جہانہ دا سردار میرا محبوب ہے جنہوں رب نے سونے دی مرضی نال بنایا. پوچھ کے سبحان اللہ کیا نظر آ پوچھ کے بنایا ہے. سونے ذرا دس کیویں جا بناواں سبحان اللہ. سونے اکھیاں کیوں جہاں ہوں ہوں جے میں اس عنوان تے رکدا نہ تے پھر میرا اصل موضوع رہ جائے گا. اللہ بنایا ہے حضور ماں دے شکم دے اندر آ گئے سبحان اللہ کہہ دے ہو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور میں اس نظریے دے نال کہ اج دی گفتگو تانوں سمجھ آ جائے تاڈے دل و دماغ دے اندر بیٹھ جائے پتہ چل جائے تانوں کہ غلط کون کر رہے ہے تے صحیح کون کر رہے ہے. اور بولا بلند آواز میں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ حضور آگے حضرت آمینہ دی شکم مبارک کے اندر سیدہ کہندی ہیں کہ جو چل دیا میرا پیر کسی پتھر تے آ جاندہ سی نا تے پتھر موم نالوں بھی زیادہ نرم ہو جاتا سی. نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. سانو تے ساڈیاں عورتاں نو تے ڈاکٹر روک دیندے نے نا کہ فلاں چیز تے قدم نہیں رکھنا، فلاں چیز دے نیرے نہیں جانا. لیکن شان ہے میرے محبوب دا. جس ویلے میرا محبوب سیدہ دی گود شکم مبارک دے اندر آ گئے تے رب نے پتھراں نو کہہ دتا ہوئے خبردار آمینہ دے قدماں دے ہیٹھاں نہیں آنا. سبحان اللہ باندھی ہے بلند آواز نال. تے سانو ڈاکٹر کہندے نے ساڈیاں عورتاں نو ڈاکٹر کہندے کہ کنویں تے پانی بھرن جانا ہے فلاں تو اگر پانی لین جانا ہے تے چکنا نہیں. تے اے شان ہے مصطفیٰ دا. سیدہ کہندیاں نے جس ویلے میں پانی لین جاندی سا تے کنویں دا پانی نیچے ہوندا سی تے میں سوچدی سا کہ اج پانی کس طرح میں بھراں گی اس حالات دے اندر. تے سیدہ دے اکھاں چوں آنسو آ گئے تے رو کے کہندیاں کہ میں دیکھدی سا کہ پانی خود چل کے میرے قدماں وچ آ جاتا سی. جس ویلے پانی مشکیزیں بھر لیندیاں سن نا برتن دے اندر تے وزن نہیں سی محسوس ہوتا. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. سیدہ کہندیاں سی مینوں نہیں سی پتا چلتا میں پانی چکے ہے یا پھول چکے ہے. یہ کی ہے؟ یہ شان ہے مصطفیٰ. یہ کی ہے؟ یہ مقام ہے مصطفیٰ ہے. یہ ہوئے جیڑا شان رب نے صرف اپنے محبوب نو عطا کیتا. اللہ اللہ یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر دے اندر چکر لگا رہی سا تے میرے وجود چوں نا خوشبوواں پیاں تے جناب عبد المطلب کہنے لگے آمنہ تیرا شوہر فوت ہو چکے ہے تے جیڑی عورت بیوہ ہو جائے نا انہوں زیب نہیں دیندا کہ وہ خوشبوواں لائے. انہوں زیب نہیں دیندا کہ وہ خوشبوواں لائے. سیدہ کہندی ہیں میری اکھاں چوں آنسو آ گئے تے میں رو کے کیا کہ خوشبو تے میں نہیں لائی. بولو 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 بلند آواز نال. میں تے خوشبو نہیں لائی تے پھر خوشبو کتوں آ رہی ہے؟ کہنے لگے میں کہ سردار یہ میری خوشبو نہیں
تواڈے آن والے پوتے دی خوشبو ہے تے او دی خوشبو نہیں ہے، جنت دی خوشبو ہے۔ اللہ اللہ، علماء لکھتے ہیں وقت گزرتا رہا، کدی ستارے آ کے آمنہ نو سلام کرتے تے کدی چن پہ آ کے آمنہ نو سلام کرتے۔ جس ویلے وقت ولادت قریب آیا نا، میں اج گلاں کرنیاں نے عقیدے دی، انشاءاللہ کہہ لو تھوڑے جے کچھ پٹاخے بھی چلن گے، سبحان اللہ بندی ہے، کیونکہ جتھے پٹاخے قرآن چلائے نا، اے جڑے نشانے قرآن نے بننے نے نا، وہ تو لگنے ہی لگنے نے۔ میں اپنے بنائے نشانے چھڈ دیاں گا تے جڑے نشانے قرآن بن بن کے مارے نے نا، وہ ساڈے کو چھڈے نہیں جاندے۔ تے اج بس انشاءاللہ 2-4 نشانے لگن گے، سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز نال، کیونکہ اج گل ہی عقیدے دی ہوئی، انشاءاللہ کہہ لو حضور دا وقت ولادت قریب آ گیا۔ علماء تو سن دے، اکثر علماء حضرات دیگر مسالک دے بھی سارے دے اس عنوان دے اندر کوئی اتنے اشعار پڑھ دیں، انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ جی شعر نہیں نہ پڑھا گا تو پیسے کنے دے نے، وہ ڈٹ کے شعر پڑھ دیں کہ آج مزہ آ جائے، بھی پتہ لگے مولوی بیان کر کے گیا، کسی بھی سمجھ آوے یا نہ آئے، انہوں پتہ ہوتا ہے میں اپنی چنگیر سمیٹ کے پیسے سمیٹ کے میں ٹوٹ جانا ہے، باقی اے جاننے دینا دا ایمان جانا ہے۔ نہیں سجنا اج انج نہیں ہونا، اج دا انشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ کہہ لو، تسی کچھ لے کے جاؤ تو میں کچھ دے کے جاؤ، جمعے تو بعد تانوں کو پوچھے تو تانوں کچھ پتہ ہوئے بھی اسی کی سن کے آئے ہیں، اسی کی پڑھ کے آئے ہیں تے کی یاد کر کے آئے ہیں۔ حضور دا وقت ولادت قریب آ گیا، سبحان اللہ کہہ دو، صبح صادق تے آیا بھی صادق، نہیں سبحان اللہ اچھی بن گئی ہے، وقت صادق آیا بھی، بولو بولو بولو، آیا بھی صادق۔ سیدہ آمنہ کہندے نے جس ویلے قریب آیا نا ویلا تے میں گھر وچ نگاہ مار کے ویکھیا نہ چراغاں وچ تیل تے نہ تیل واسطے پیسے، غربت دا عالم، غربت دا عالم، لوگ کہندے نے غربت سی، میرا اپنا نقطہ نظری ہے کہ غربت نہیں سی، تیل بھی ختم پیسے بھی ختم۔ اگر پیسے ہوندے سیدہ آمنہ چراغ تیل پا کے جلان واسطے، چراغاں کرن واسطے، تیل لین واسطے بازار جاندیاں، ظاہر ہے جانا سی نا بھئی، چراغاں جو کرنی سی۔ اللہ نے کہا آمنہ جے تو اج چراغاں کرن واسطے بازار وچ نکلی نا تے اکاڑے والیاں عورتاں نوں تے دلیل لب جانی ہے، بولو یار بلند آواز نال، کہ حضور دی ماں بھی تے چراغاں کرن لئی بازار وچ آئی سی نا تے اسی بھی چراغاں کرن لئی بازار وچ آ گئیاں۔ اللہ نے کہا آمنہ میری غیرت گوارا نہیں کردی، ماں نبی دی ہوئے، ماں دو جہانہ دے سردار دی ہوئے، پھر اتھے ہی بس نہیں کہ آن والا ہوئے سردار انبیاء، آن والا ہوئے تاجدار انبیاء، آن والا ہوئے پہرےدار اسلام، آن والا ہوئے سرور کونین، شافع دو عالم، شفیع دو عالم، جانے دو عالم، آن والا ہوئے دو جہانہ دا سردار، تے تو چراغ بالے تیل والے۔ آمنہ ذرا خاموش ہو کے بیٹھ جا، جیرا چراغ تو جلائیں گی کمرے چ جلے گا تے باہر ہنیرا، باہر جلائیں گی تے کمرے وچ ہنیرا، تے جیرا اج آپ تاب نبوت میں چمکان لگانا، ذرا تھوڑا جہا حوصلہ کر، ایک واری میرے محبوب نو چمک لین دے، تے جو جہانہ نو روشن نہ کیتا تے مینوں رب نہ آکھی۔ اج تیرے چراغ نہیں جلنے، اج میرا محمد چمکے گا صلی اللہ۔ لوگ کہندے جی دیوبندی سردے نے مرچاں اسی لائیاں نے، میں کہا تو لائیاں نے تے تینوں لگن، اساں کیوں سڑیے؟ تو لائیاں نے مرچاں تے اپنے آپ نو آپ ہی لائیاں ہیں نا، اساں تے نہیں نہ لائیاں، کیوں لائیاں نے؟ بھی حضور آ رہے، حضور دیواراں روشن کرن آئے سن یا حضور دل روشن کرن آئے سن؟
بولو یار بلند آواز نال، ٹھنڈے ٹھنڈے مزاج نے ذرا سننا ہے میرا جملہ. حضور دیوارہ روشن کرن نہیں آئے، حضور دل روشن کرنا ہے. دیوارہ روشن کرنا سورج دا کام ہے. اے جڑا دن چڑھتا ہے نا تے روشن کرتا ہے دیوارہ. تے سونے تو جانا ہے دل روشن کرنا. سبحان اللہ جی بن گئی. میں نہیں آمنہ تو باہر نہیں جانا. میں 1400 سال تو بعد آنے والی عورتوں کو دلیل لب جانی، میں انہوں نے دلیل نہیں دینی. وہ دیکھے بہانے لب دیا نے باہر جان دے. جس عورت نو 5 وقت کی نماز جی فرض ہے وہ پڑھنے لی مسجد جان کی اجازت نہیں، وہ عورت میلاد واسطے تے ننگے سر تے ہاف کپڑے پا کے بازاراں چ نکلے. ایک شریعت چ لکھی. یہ کون دسے گئے؟ مولویاں نہیں دسنا، یہ انہاں پیراں نہیں دسنا جنہاں دیاں دکاناں چلدیاں نے. اسی دسیے تے پھر کہندے دیوبندی گستاخ نے. گستاخ اسی گستاخ نہیں ہاں. اسی یہ کہنے ہیں کہ دسو لکھیا کہ جس عورت نو نماز پڑھن لئی مسجد جان کی اجازت نہیں، جو میلاد منان واسطے کس شریعت کے تحت بازاراں وچ نکلی. آ جاؤ ہن سوال اللہ کہہ دے تھوڑا جہا. حضور آ گئے آمنہ دے شکم وچ. ہلے ولادت میں سناواں گا انشاءاللہ کہہ لو جتنا بھی انشاءاللہ میں سنانی ہے نا تسی سنی بھی نہیں. ولادت پاک جو سناندے پہلے تاریخ کا مسئلہ حل کر لئیے. حضور آئے کس تاریخ میں؟ کچھ کہندے نے 12 نو آئے، کچھ کہندے نے 9 نو آئے، کچھ کہندے نے 8 نو آئے. زیادہ تر جہاں طبقہ ہے وہ کہندے نے جی 12 نو آئے. انہاں جہاں طبقہ زیادہ ہے نا جنہاں دا رجحان ہے کہ 12 نو آئے، انہاں دے امام ساڈے بھی الحمدللہ بسد احترام نے عالم دین نے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی کہہ دیو رحمت اللہ. مولانا احمد رضا اپنے فتاوی رضویہ 26 نمبر جلد صفحہ 412 تو لے کے 415 تک لکھ دیں کہ حضور علیہ السلام دی ولادت دے اندر اختلاف ہے، وفات دے اندر کوئی اختلاف نہیں. حضور دی وفات 12 ربیع الاول بروز پیر نو ہوئی، عصر دے وقت ہوئی. اے حضرت دے فتاوی رضویہ دے الفاظ نے. ہن میرا ایک سوال ہے، ولادت کنفرم نہیں، وفات کنفرم ہے. کوئی دے اندر سارے مسلکاں دا اتفاق ہے حضور دی وفات 12 ربیع. ہن اسی کی منا رہے ہیں؟ بولنا بولنا بلند آواز نال. اسی کی مناندے ہیں 12 ربیع؟ خوشی مناندے ہیں، جشن مناندے ہیں. کیوں؟ حضور آئے نہیں، جبکہ اس دن حضور دنیا تو گئے، پردہ فرمایا. دنیا جو گئے نہیں، میں غلط جملہ کہہ پردہ فرمایا دنیا وچ نے. کیوں اتوں سلام پڑھیے تے فرشتے لے کے جاندے، روزے تے جا کے سلام پڑھیے حضور خود سنتے ہیں جواب دیندے. پردہ فرمایا آپ نے. صحابہ رو رہے سن. 12 ربیع الاول نو مسجد نبوی چو چیخو پکار تے سسکیاں دے نال قرآن پڑھن دا آواز آندا سی تے صدیق اکبر روندے سن کہ اج دے دن ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہو گیا. کیسی کی کرتے ہیں؟ ساجرے اٹھتے ہیں. یہ ان سیٹ کرو کہ بھائی سیٹ کرنا تھا. سبحان اللہ کہہ رہی ہے. اج میں کالی ٹیپ لا لی ہے، مجھے نہیں سی پتا ہے کالیاں تنگ کرنا ہے. چلو بہرحال اللہ معاف فرمائے گا، آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. حضور آئے، صبح صادق وقت آئے، سیدہ دی گود وچ آئے. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کہہ دیو بلند آواز نال رحمت اللہ تعالی علیہ. سیرت النبی کتاب دے اندر لکھ دیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ دی ولادت 9 اور وفات 12 ربیع الاول دی. میں ہن اس بحث وچ اگر میں پہ گیا نا تو پھر اے دے اندر اپاں ہوتے دا ہوتا ہی لواندے چلے جاواں. ہن سبحان اللہ کو تھوڑا جا کے چلے. اسی 12 وفات تے اس بچپن تو سنتے آئے ہاں. اسی بچپن تو 12 وفات سنتے آئے کہ اج چھٹی ہے 12 وفات ہے.
بہرحال صبح صادق کا وقت ہے، سیدہ کہندیاں نے کہ وہ وقت آ گیا، نہیں تہاڈی زبان تے بھی سبحان اللہ آنی چاہیے، وہ وقت آ گیا جس وقت دا ہر ماں نوں انتظار ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ دی گود وچ میرے محبوب آ گئے، سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز نال۔ علماء لکھتے ہیں جس ویلے سیدہ دی گود وچ حضور آ گئے نا تے ستارے جھک گئے، ستارے بولو 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 بولو، ستارے جھک گئے، چاند جھک گیا۔ میں تصور آدمی میں جو کہ موج چ رہنے والا بندہ، اسی کتاباں چ نہیں اسی موج چ رہنے ہیں۔ میں کہا کمال ہو گئی بھئی، اج تو تے اج تک نہیں سی چکیا، تینوں اپنی چاندنی تے بڑا مان سی تے ستاریاں نوں اپنی چمک تے بڑا مان سی، تے اج خیر سارے چک گئے ہو۔ تے مجھے لگتا ہے ستارے کیا ہوئے گا، اسی بس دیکھن آئے ہیں، نہیں سبحان اللہ بلند آواز میں کہنا، اساں دیکھن آئے ہیں آسمانہ دا چن سونا ہے یا آمنہ دا چن سونا۔ سیدہ کہنیاں نے کہ ایسا نور آیا میری گود دے اندر کہ میں گھر بیٹھے ہیں کیسر و کسرا دے محل دیکھ رہے، بصرہ دے اندر پھرن والے اونٹاں دیاں گردناں مینوں گھر بیٹھے نظر آن لگ پئی۔ یہ ہن سیدہ کوئی چراغاں تے نہیں نہ کیتا، بولو بولو بلند آواز نال، کوئی لائٹنگ کیتی ہوئے، کوئی چراغاں کیتیاں ہون، اللہ نے کہا سونے اج میں آمنہ نوں تیری والدہ نوں روک دیتا ہے، اج کوئی نہیں چمکے گا، اج صرف تو چمکے گا۔ ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جتھے حضور ہونا یا جس گھر دے اندر حضور دیاں سنتاں تے عمل ہوندا ہوئے نا، انہاں نوں پھر بتیاں لان دی ضرورت نہیں سبحان اللہ اچھی بن گئی، انہاں نوں پھر چراغاں دی ضرورت نہیں، کیوں؟ گھر تے او روشن کرنا جنہاں دے دل سیاہ نے۔ بولو بولو یار بلند آواز میں ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں، گھر تے او روشن کرن جنہاں نوں لائٹاں دی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سانوں تے نہیں ضرورت، اسی تے اپنی زندگی محبوب دے نام کیتی بیٹھے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، سونے ساڈے دل بھی تیرے تے قربان تے راتاں بھی تیرے تے قربان۔ تے حضور آگے سیدہ دی گود دے اندر میں بڑے شارٹ کٹ اندازے سے لے کے جا رہے ہیں، ناف کٹی ہوئی ہے، نہیں سبحان اللہ اچھی بن رہی ہے۔ میں اس اندازے سے تمہیں ملاد نہیں سنانا جس اندازے سے لوگ واہ واہ کر کے ٹر جاتے ہیں۔ ناف کٹی ہوئی ہے، غسل فرمایا ہوا ہے، اکھیاں میں سرما پایا ہوا ہے، سبحان اللہ اچھی بن رہی ہے، اللہ تے چمک دا چہرہ۔ تے سیدہ کہندے نے کہ جس ویلے میں چادر ہٹائی نا چہرے تو نور نکلیا، اے نور میں اپنا ادو دساں گا جدوں تہاڈے منہ چوں سبحان اللہ نکلے گا، تے نور چمکیا تے اس نور نے میرا گھر بھی روشن کر دیتا ہے تے میرا دل بھی روشن کر دیتا ہے۔ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کون آ رہا ہے؟ جنوں رب پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ جنوں رب نے وجہ کائنات بنایا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کئیاں نے محبوب نو ادوں نبی منیا جدوں نبوت مل گئی، کئیاں نے ادوں منیا جدوں حضور سیدہ دی گود وچ آ گئے، کئیاں نے ادوں منیا جدوں محبوب فاراں دی چوٹی تے چڑھ گئے، کئیاں نے ادوں منیا جدوں طائف دے بازاراں چ ظلم و ستم برداشت کر کے محبوب گھر آ کے لیٹے، تے کئیاں نے ادوں منیا جدوں حضور دی سواری معراج واسطے روانہ ہوئی۔ کہ میرے محبوب دا شان ہے کہ آسمان تو زمین وال آئے تے معراج مصطفیٰ، جے فرشاں تو عرشاں وال جائے تے معراج مصطفیٰ۔ اسی آج کل نہیں منیا، مسلک دیوبند واحد و مسلک یاد رکھنا، جن نے میرے محبوب نو نبی ادو منیا ہے جدو آدم بھی گلی ہوئی مٹی وچ سی، اسی تے ادو تو نبی پہ منتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سی۔ میں کہ یا اللہ جدو کچھ بھی نہیں سی، اللہ نے کہا میں سی یا میرے خیالہ میں مصطفیٰ سی، یا اللہ جدو کچھ نہیں ہوئے گا اللہ نے کہا ادو یا میں ہوں گا یا میرا مصطفیٰ ہوگا۔ حضور آگے سیدہ دی گود وچ سبحان اللہ بنتی ہے،
میرا دل کرتا ہے کہ اتنے تھوڑا جہا میں تڑکا لا دے ہو سکتا ہے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے کیونکہ آپ یاری نال نال ہوندی رہنی چاہیے نا آپ یاری نہ ہوئے تو پودے سک جاندے تو شاید بڑی مزیدار منظر کشی کی تھی میں نے شیر ہے گئے ڈبہ بیگ تو 0 میٹر کی کہندے نے سیدہ آمنہ دی اکھاں جو آنسو آ گئے تے رو کے کہندیاں نے جس ویلے آ گیا نا میرا محبوب میرا لال دو جہانہ دا سردار عبداللہ دا بیٹا عبداللہ دا لخت جگر میں کیا عرشاں والے ایک کیوں جیا ہوئے گا میری تمنا دے آرزوے میرے آن والے بیٹے دیاں اکھیاں عبداللہ ورگیاں ہون ہاتھ عبداللہ ورگے ہون قدم عبداللہ ورگے ہون اور زلفاں عبداللہ ورگیاں ہون رب دی مشیت مسکرا کے کہندیے آمنہ کہ او جیاں گلاں پہ کر دیے جیرا تیرا لال آ رہا ہے او کسے ورگا بھی نہیں کیونکہ میں تیرے لال نو بنا کے ورگیاں والے ورگے پار چھڑے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا روایت کرندہ ہے ابن مرارہ میں کرا دے ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سے تے کوئی ستارہ میں دوانو تکاں دوبارہ خدا دی قسم چن متم دی ساوے محمد دا چہرہ سنا نظر آوے سیدہ کنیا نے آگیا میرا محبوب گھر روشن درو دیوار روشن تے شاہ بڑی مزیدار منظر کجے کر دے تے کی کہندے شاہ تو جہان آیا آمنہ دے گھر نہیں بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دیو شاہ تو جہان آیا آمنہ دے گھر شاہ تو جہان آیا آمنہ دے گھر شاہ تو جہان آیا آمنہ دے گھر آواز تہاڈی باہر آئے گی تے میں سیدہ دے گھروں باہر نکلاں گا سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز نال شاہ تو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ مہک اٹھے پرو باہر اللہ اللہ مہک اٹھے پرو باہر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر آ گیا نا میرا محبوب سیدہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کیوں عبداللہ دی یاد آ گئی اللہ عبداللہ دی یاد تے اپے ہی آنے سے ذرا ذرا منظر ہے نا اس بیوہ عورت کو پوچھنا جدا سرتاج جوانی دے اندر انہوں چھٹ کے دنیا تو ٹر جائے شوہر دی قدر انہوں پوچھنا اللہ سبحان اللہ کہہ دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سیدہ عبداللہ دی یاد آ گئی سیدہ کہندی ہے عرشاں والیا کاش سبحان اللہ کہہ دیو کاش آج عبداللہ زندہ ہوں دے نہیں سبحان اللہ اچھی بن دے کاش آج عبداللہ زندہ ہوں دے اچھا آمنہ زندہ ہوں دے تو کی کر لے بولو یار بلند آواز رب کہنے آمنہ اگر عبداللہ زندہ ہوں دے تو کی کر لیں دے عرشاں والیا محبوب نو اپنے لال نو اپنے بیٹے نو کھلونے لے آکے دندہ سبحان اللہ کہتے ہیں بلند آواز کھلونے لے آکے اچھا اور عرشاں والیا جدہ لوگ اپنے بچیاں نو سیر کرواندے تے نال لے کے جاندا تے میں مکے دیاں گلیاں چ ویکھدیاں لوگ اپنے پتراں نو اپنے لالاں نو کندھیاں تے بٹھا کے تے سیراں پہ کرواندے تے میرا بھی دل کردا ہے کاش عبداللہ زندہ ہوندا تے میرے پتر نو سیراں کرواندہ تے رب دی مشیت مسکرا کے جملہ کہے جے تسی سبحان اللہ پوری کر دیو اللہ کہندے آمنہ پہ پریشان نہ ہو جے تیرے لال نو کھلونے دی ضرورت پے گی نا تے اچانک دے واسطے سواری طرح لے بولے ہو
چند کس دن کام آئے گا کہ سیر دی گل کر دیئے جس دن تیرے محبوب دی سیر دی ضرورت پہ گی نا تے تیرے محبوب نو میں معراج تے بلاؤں تے جے کندیاں تے بیٹھن دی ضرورت پہ گی نا تے صدیق پہلے نمبر تے نال ہوئے صدیق بٹھائے گا محبوب نو کندیاں تو پھر دنیا ویکھے گی کہ جنوں نبی چکے او بھی عظمت والا بولو 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 بلند آواز نال جنوں نبی چکے او علی بھی عظمت والا تے جیرا نبی نو چکے او صدیق بھی عظمت والا اللہ نے کہا سونے آمنہ نو فکر نہ کر اے ان میرا تیرا لال ہے تے نبی میرا ہے تو پیدا کیتا ہے تے پروان میں چڑھانا ہے پالن والی تو نہیں پالن والا میں ہاں تو فکر نہیں کرنی جدوں یہ دنیا وچ آ گیا سی نا تے میں اپنے قدرتی ہتھاں دے نال ادا ہاتھ پھڑ لیا سی دنیا چھڈ دیے چھڈ جائے میں محمد دا ہاتھ نہیں چھڈنا سبحان اللہ کہہ دو بلند آواز نال صلی اللہ پڑھ دیا کرو درود شریف لوکاں نوں گل لگ جاندی کہ دیوبندی درود نہیں پڑھتے پڑھ دیا کرو درود شریف صلی اللہ اللہ فرماتے میں تے محبوب دا ہاتھ نہیں چھڈنا دنیا چھڈ دیے تے ٹر جائے آگے حضور سیدہ دی گود وچ سبحان اللہ کہہ رہے ہو میں اج بڑے سادہ انداز وچ گل کر رہا اج میں تقریر دے موڈ وچ ہی نہیں ہوں اج تانوں گل سمجھ آنی چاہیے کچھ لے کے جاؤ تو میں کچھ دے کے بھیجاں حضور ہے سیدہ دی بولو 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 آج سب یاد کر کے جانے حضور ہے سیدہ دی سفیر اللہ پکے چلاؤ بیٹے سارے چلا دے حضور ہے سیدہ دی میرے وال دیکھنا حضور ہے سیدہ دی گود دے اندر تے انج کمے نے یہودیاں دے محل نہیں جی تاڑے دلوں ٹھنڈ پئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دے میں اشاق مصطفیٰ نال مخاطب ہاں میں منافقہ نال مخاطب نہیں ہوں تے لرزہ پہ تاری ہو گیا تے میں تصورات یہودیاں نوں کیا خیر ہے تانوں کی ہو گیا کہنے لگے ہن جو مرضی کر لئیے ہن اسی گئے ساڑیاں دکاناں ختم ساڑیاں دیگا دوگا تے چراوے تے نظرانہ ختم کیوں وہ ایک دروازے تے بلان والا آ گیا ایک دروازے تے جکان والا آ گیا تے رواج سی کہ جس ویلے بیٹا ہوندا سی یا بچہ ہوندا سی تے عورتاں آندیاں سن دیہات دیاں تے لے جاندیاں سن پرورش کردیاں سن تے دستہ کوئی دروازے سبحان اللہ کہہ رہے ہو میرے وال دیکھنا ذرا بلند آواز والا میرے وال دیکھنا دستہ کوئی کون اسی دائیاں تے تیرا پتر دیکھنا آئیاں اسی دائیاں تے تانوں تیرا پتر دیکھنا آئیاں سانوں پتہ لگا ہے کہ بڑا سونا بیٹا دیتا رب نے اسلام دا تصور نہیں سی ہوگی لیکن انہاں دا عقیدہ سی کہ پتر رب ہی دیندا ہے بولو یار بلند آواز نال اے تے اسی غلط پاسے لوکاں نوں پا دیتا نا پیراں فقیراں نے کہ فلانا بھی دیندا ہے تے فلانا بھی دیندا ہے پتر دین والا کون ہے بولو بولو دین والا کون ہے جڑا دے سکدا ہے او لے بھی تے سکدا ہے نا جے لے لوے تے حکم ربی جے مل جائے تے پیراں دیتا اے تے ساڈے عقیدیاں دا حال ہے تے کی ہے جی میں پتر لے کے آئی ہاں کنے دیتا ہے فلاں بابے نے دیتا ہے بڑا سونا ہے تے سونے سونے گلاں تے سونے سونی آنکھیاں نے بس بہنے ایک رولا ہے کہ پتر بولدا نہیں پتر بولدا بول نہیں سکتا کیوں کہ اس بابے نے پتر تے دے دیتا ہے پر زبان نہیں دیتی اللہ نے کہا اس بابے نو جا کے پوچھ جن نے 1 پاؤنڈ دا پتر تے تینوں دے دیتا ہے تیرے عقیدے دے مطابق تے تینوں تیرے پتر نو زبان نہیں دے سکیا غلط عقیدہ سنبھال کے رکھ پتر کل بھی خدا دی ذات دیندی سی پتر آج بھی خدا دی ذات دیندی ہے اللہ کہندے جے میں زباناں بند کرن تے آواں مورا لا کے رکھ دیندا جے میں بلوان تے آواں تے پتھراں تو مصطفیٰ نو سلام کردا جے رب زباناں بند کروان تے آئے ماں نے لال جمعیا نہیں جیرا زبان تے لگی ہوئی مور ہٹا دے جے بلوان تے آئے تے پھر درخت چک چک کے مصطفیٰ نو سلام کردا حضور کہندے نے میں درختاں نو جاندا جدوں میں لنگدا سا تے مینوں سلام کردے آ گئیاں
اسی آئیاں تے تیرے لال نو ویکھن آئیاں آ گئیاں اندر انہیں سارا واقعہ نہیں سنانا بڑا سونا ہے بڑا سنکھا ہے آمنہ دمیں گی کی سیدہ کہہ لگی ہے پہنے گالے ہے اے یتیم ہے تے میں بیوہ عورت ہاں اے یتیم ہے تے میں بیوہ عورت ہاں میں صرف پتر دے سکتی ہوں اور میں کچھ نہیں دینا پہلے کہندیاں سن نہیں میں لے کے جانا ہے نہیں میں لے کے جانا ہے کہ جو پتہ لگا نا اتھوں تے لبنے ہی کچھ نہیں معاذ اللہ کہہ لگے چل پھر پہنے تو لے جا چل پھر پہنے تو لے جا کیوں اتھوں تے لبنا ہی کچھ نہیں اللہ نے کیا انہاں بدبختاں عورتاں نو پتہ ہی نہیں جو کچھ لبنا ہے اتھوں ہی تے لبنا ہے بولو یار بلند آواز نال جو کچھ لبنا ہے اتھوں ہی لبنا ہے آمنہ کہندی ہے عرشاں والیا دیکھیا نا تائیاں چھٹ گئیاں اللہ نے کہا آمنہ کیوں جی گلہ کرتی ہیں انہاں دی کی اوقات ہے کہ محمد نو چھٹ جان اے تے محمد نے انہاں نو قبول ہی نہیں کیتا اور انہاں دی اوقات ہی نہیں کہ انہاں دے ہتھاں تے محمد آئے صلی اللہ اے تے جیڑا ہتھاں تے آنا ہے نا وہ میں بھیجدا پیا خالی آئیاں تے خالی بولو 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 خالی آئیاں تے خالی ٹر گئیاں تے کوئی کہندا ہے برکتاں والا بن کے آیا میرا کیتا ہے میرا قابل علماء حق علماء دیوبندہ کیتا ہے میں اپنے مسلک دا غدار مولوی نہیں یاد رکھنا گل عقیدے دی ہوئے گل مسلک دی ہوئے اللہ اعلان کران گے انشاءاللہ کہہ لو پاویں کسے نو ٹھنڈ پوے تے پاویں کسے نو سار پائے کیوں اسی نہیں کریں گے اس دا جواب رب نو اسی دے کہ ممبر تے بیٹھ کے نبی دے دین نال غداری میں تو نہیں آ گئیاں تے گئیاں بھی خالی ہن کوئی کہندا ہے رحمت والا بن کے آیا عظمت والا بن کے آیا مقام والا بن میرا کیتا ہے بالکل بن کے آیا میں کہ یا اللہ تو بھیجے ہے تو دس کی بنا کے بھیجے ہے بھیجن والا تے رب ہے نا یا اللہ تو بھیجے تے کی بنا کے بھیجے ہے سبحان اللہ کو تے قرآن دا گوتا لگا میرے سارے بولو بلند آواز نال قرآن مجید سورۃ الاحزاب غالباً 22واں پارہ 23واں پارہ ہے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 تے 46 اللہ تعالیٰ توفیق دے کر جاؤ تے ذرا قرآن مجید کھولنا تے سورۃ الاحزاب دی آیت نمبر 45 تے 46 کڈنا تے انہوں ذرا پڑھنا شروع کرنا تو سبحان اللہ کو تے میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھ لواں نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا نہیں جنہوں قرآن المحبت ہے میں انہوں المخاطب ہوں آج میں قرآن جو صاحب قرآن لبن لگا لوگ رولا پائی پھر دین کتھوں لبے گا بازاروں لبے گا گلیاں چوں لبے گا لینے فلاں محلیاں چوں پھرن نال لبے گا نہیں صبح 7 بجے تو لے کے رات 11 بجے تک گلیاں دے چکر لگان نال لبے گا نہیں میں کہا پہ سجنا میرے تو پوچھ محبوب کتھوں لبنا ہے کتھوں لبنا ہے اگر مینوں اجازت ہوئے تو میں اپنے انداز کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اس بار لفظی بنتی ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو کوئی الجھے ہو بازاروں میں اے سارا دن کدی ادھر تے کدی ادھر رولا پائی پھر دیو کدی اس پاسے نمازاں بھی قضا جمعے بھی قضا اور جی ظہر بھی قضا عصر بھی قضا کیے جی اسی نبی دے عشق وچ نکلے ہوئے ہاں اج دے دن محبوب آیا ہے اسی لبن آئے ہاں کتھوں لبن آئے ہو اسی ذرا بازاراں وچ ویکھن آئے ہاں میں کیوں کملیا کیوں چاند میں کھوئے ہو کوئی الجھے ہو بازاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو کوئی قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں میرا عقیدہ علماء حق علماء دیوبند عقیدہ جبریل امی بولے
کی بولے تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں آنا ذرا قرآن کی کہندہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ یہ اللہ کہنا کی چاہنا اللہ کہندے میں کیا اسی تینوں سبحان اللہ کہہ دیو اِنَّا ہم نے ارسلنا کا بھیجا تمہیں شاہدہ گواہی دینے والا بولو 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 بلند آواز نال گواہی دینے والا شاہدہ ومبشرہ خوشخبری دینے والا ونذیرہ ڈر سنانے والا وداعیا اللہ اللہ والوں بِإِذْنِهِ اللہ دے حکم دے نال اجازت دے نال وَسِرَاجًا مُنِيرًا اچھا بھی جرا غور مرضی ترجمہ پڑھ لینا تے قرآن پڑھ لینا ہو سکتا ہے کسی قرآن اچھ لکھیا ہوئے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَقَمَرًا مُنِيرًا بولو بولو وَقَمَرًا مُنِيرًا یا وَسِرَاجًا مُنِيرًا بول دے بلند آواز نال سراجا منیرا ہے نا قمرا منیرا تے نہیں یا اللہ سارے لوگ میرے محبوب نو آمینہ دا چن کہندے تو محمد نو سورج کہنا ہے سارے میرے محبوب نو کہندے اے آمینہ دا چن ہے تو قرآن وچ کہندا اے چن نہیں سورج ہے سورج ہے کیوں ربا ہے سورج کیوں ہے چن کیوں نہیں اللہ کہندے نے انہوں دس چانوں نہ روشنی کی جدو ضرورت پیندی ہے نا تو وہ سورج تو پیا مانگدا ہے میں کچھ کہنا چاہ رہا میرا عقیدہ میرا تصور چند روشنی واسطے سورج دا محتاج ہے سورج ہے جڑا چند نو روشنی دیندا ہے تو یا اللہ سورج کہنے دا کی مطلب ہے اللہ نے کہا جس طرح سورج ڈائریکٹ میرے تو روشنی لیندا ہے نا اسی طرح میرا محبوب ڈائریکٹ میرے تو علم حاصل کرتا ہے جس طرح سورج کسے دا محتاج نہیں اسی طرح محمد کسے دا محتاج نہیں او بھی میرا محتاج ہے دے بھی میرا محتاج ہے میں سراجا منیرا شاہدن گواہی دین والا کس چیز دی گواہی صدیق دیا نمازاں دی گواہی بولا یار بلند آواز نال صدیق دیا نمازاں دی گواہی کوئی مننے یا نہ مننے جہنم وچ جائے صدیق کل بھی سنیہ دا امام سی صدیق اج بھی سنیہ دا امام صدیق دی گواہی دے گا میرا محبوب عمر دی گواہی دے گا جدو رب نے کہا نا اماموں کے آ جاؤ بھی جنہیں نمازہ پڑھائیاں نے تو دسو کہرے تواڈے مقتدی نے تو محبوب کہے گا چل یار صدیق اگے چلیے چل عمر آنا اگے چلیے جس ویلے معراج والی رات مسجد اقصی وچ نماز کرائی نا کہ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ پہچان دیو تواڈے نمازی اج کون کون نے تے حضور کہنے لگے میں انہاں نوں نہیں جاندا میں تے انہاں نوں جاندا جنہاں مسجد نبوی وچ میرے پیچھے نمازاں پڑھیاں او کون نے صحابہ سن تے حضور گواہی دین گے صدیق دی عمر دی عثمان دی علی دی سارے صحابہ دی حضور گواہیاں دین گے تو صحابہ دے تحقیقاں اپنے کول سنبھال کے رکھ میں صحابہ دا ایمان کسی مولوی تو نہیں پوچھنا میں صحابہ دا ایمان کسی پیر تو نہیں پوچھدا میں صحابہ دا ایمان تیرے جے فقیر تو نہیں پوچھدا میں صحابہ دا ایمان تیرے ورگے 2 نمبر محققاں کو نہیں پوچھدا یہ جو قرآن کی آیت میں لقد آیا ہے اے محقق تیری تحقیق کا رد آیا ہے ساری دنیا دی تحقیق مرار کے اسفل السافلین نے چھٹ دیاں گے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں صحابہ تو راضی صحابہ میرے تو راضی دنیا جہنم میں جائے صدیق تو لے کے آخری صحابی تک محبوب دار یار کل بھی جنتی سی صحابی اج بھی جنتی
میرے محبوب دے سارے مقتدی کل بھی جنتی سن، سارے مقتدی اج بھی جنتی۔ تو تے میں جنت وچ جانا ہے، جنت جانا ہے یا سارے سیدھا گھر جانا ہے؟ تو تے میں جنت وچ جانا ہے۔ ابو بکر و عمر اج جنت وچ، اج جنت وچ۔ اللہ کہندے نے تیرے مقتدی نے تو گواہی دینی ہے تے خوشخبری دے انہاں نوں جنت دی۔ تے جڑے میرے دروازے تو ہٹ گئے نے انہاں نوں ڈر سنا، ونذیرا ڈرا انہاں نوں، وداعیا اللہ دس انہاں نوں میں رب والوں آیا، باذنہ رب دے حکم نال آیا، وسراجا منیرا میں تو روشنیاں دین واسطے آیا۔ بولا بولا بلند آواز نال، بس میں صحت مزید بریک نہیں لگاواں گا، بس ورنہ وقت گزر جائے گا۔ وسراجا منیرا حضور روشنیاں دین والے نے، جنیاں چراغاں تو کردا ہے وہ کمرے چ کرے گا تے کمرہ روشن، باہر نیرا، بنیریاں تے لگائے گا بنیرا روشن تے کمرے چ ہنیرا۔ تے جیڑا محبوب نے آ کے نور سانو دیتا ہے نا، اے تے آئی میرے سامنے نور، اے دل روشن کرتا ہے۔ اے کی روشن کرتا ہے؟ دل روشن کرتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا چشتی صاحب سارے ہی میلاد مناندے، تسی نہیں مناندے؟ سبحان اللہ دے کہہ دیو، سبحان اللہ جی کہہ دیو۔ میں کہا نہیں اسی مندے ہاں، مناندے نہیں۔ بولو بولو بولو، ایک دی یہ مندے نہیں، کہ اسی مندے ہاں مناندے نہیں۔ کہتا جی دلیل دیو، دلیل سننی ہے تو تسی سبحان اللہ کہہ دیو، کیونکہ دلیل تو بغیر تے گزارا ہی نہیں۔ رب نے جدو کیا نا اللہ لا الہ الا ہو میں معبود ہاں، اسی ایک جملے تے 10 دلیلاں رب قرآن وچ دتیاں نے، ایک دعویٰ سے 10 دلیلاں نے کہ میں کیوں معبود ہاں، میں یہ بیان کر چکے ہاں۔ سبحان اللہ کہہ دو کہ چلیے کہ تسی نہیں مناندے، میں کہ آپ سجنا میں تینوں دساں سی کیوں نہیں مناندے۔ سبحان اللہ کہہ دو تے بس دلیلاں شروع کریے۔ سبحان اللہ کہہ دو یار بلند آواز، دوسری پالو یار سارے بلند آواز نال اللہ۔ دلیل سنی ذرا اکاڑے آ لیا، وہ غور کری، اپنے ضمیر میں جج بنا، تاج پتہ لگے گا کہ حق تے کون ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ لو اے جملے میرے تسی ذہن نشین کر کے جانا۔ کل شام میں جو پوچھے کی بیان ہوا تو دسنا بھی اسی ایسا سن کے آئے۔ حضور کی زندگی 12 ربیع الاول 23 دفعہ آیا۔ کتنی دفعہ؟ بولو 23 مرتبہ حضور نہ میلاد منایا ہے نہ حکم دیتا ہے۔ بولنا بولا بولا، میں اگر دلیلہ دینی آنے میرے وال دیکھو، تسی سارے بلا میرے وال دیکھنا ہے۔ حضور کی زندگی 12 ربیع الاول کتنی دفعہ آیا؟ حضور نہ منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ ابو بکر دے زمانے وچ 2 دفعہ ہے، نہ منایا ہے نہ منان دا، بولو بولو بولو۔ عمر دے زمانے وچ 10 دفعہ ہے، نہ منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ عثمان دے زمانے 12 دفعہ 12 ربیع الاول آیا ہے، نہ میلاد انہاں منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ ہن آ جاؤ امام علی المرتضیٰ دے زمانے وچ 5 دفعہ آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا۔ امام حسن دے زمانے دے اندر 1 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ انہاں منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ امامہ والا آ جاؤ، امام ابو حنیفہ دے زمانے دے اندر 47 دفعہ 12 ربیع الاول آیا ہے، نہ انہاں منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ امام مالک دے زمانے دے اندر 68 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا۔ امام شافعی دے زمانے دے اندر 55 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا۔ امام شافعی دے زمانے دے اندر 38 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا۔ امام احمد دے زمانے دے اندر 55 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا۔ آ جاؤ ہن اللہ دے ولیاں ول چلدے ہاں۔ شیخ عبد القادر جیلانی دے زمانے دے اندر 65 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم، بولو بولو بولو، نہ منایا نہ منان دا حکم
دیتا. حضرت بابا فرید دے زمانے دے اندر 70 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا. حضرت اجمیری دے زمانے دے اندر 53 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا. حضرت بختیار کاکی دے زمانے دے اندر 55 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا. تے حضرت علی حجویری دے زمانے دے اندر 62 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، نہ انہاں منایا ہے نہ منان دا حکم دیتا ہے. میں کیا سجنا میں دلیلاں دے دتیاں نے، ہن تو دس تساں کیوں مناندے ہو؟ سبحان اللہ کہہ دو، میں دلیل دیاں گا. انہیں بھی دلیل قرآن چو دے دیتی. سبحان اللہ کہہ دے ہو. میں کہا تو دس تسی کیوں مناندے ہو؟ میرا دل کر دے میں قرآن پڑھ لواں. نہیں میرا دل کر دے میں قرآن پڑھ رہا. کہہ لگا قرآن نہیں پڑھیا؟ میں کہا پڑھیا. کہنا اندر چ لکھیا ہے. میں کہا کی؟ وجدنا آبانا. سبحان اللہ کہہ دے. وجدنا بولو 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 وجدنا آبانا. اللہ ہاں بھی اسی جب اپنے پیو دادیاں نو کر دیاں دیکھیے. حضرت ابراہیم جدو کیا نا اپنے ابا حضور نو کیوں پوج دے ہو انہاں نو؟ کدے لکھیا انہاں نو پوجنا؟ کوئی اپی بنا کے اپی رنگ کر کے پیر نیلے تے منہ کالا کر کے تے اپی پوجن بہ جاندے ہو، کتھے لکھیا ہے؟ تے انہاں دے والد کہنے کہ لکھیا تے کسے نہیں وجدنا آبانا. اسی تے اپنے پیو دادیاں نو کردے ہاں ویکھیا ہے، او کردے آئے تے اسی کردے ہاں. تے پھر میں کیا سجنا جے وجدنا آبانا لہا عابدین اے تیرا جملہ ہے نا، میں بھی پھر وہی جواب دیاں گا جڑا ابراہیم دیتا سی. قال لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین. تسی تے تہاڈے پیو دادے پہلے بھی گمراہ سن، تسی تے اج بھی گمراہ. کیوں؟ مکے دے کافر سفر جے جاندے سن، ستو دے رب بناندے سن. حضرت ضمیر نو جج بنا کے جملہ سننا تے رستے دے اندر جتھے پیاس لگدی سی اپے ہی گھول کے پی جاندے سن. جتھے عبادت دا ویلا آندا سی پوجن لگ جاندے سن. کدی بازو توڑیا تے گھول کے پی گئے، لت توڑی تے گھول کے پی گئے. منزل تک پہنچتے اپنا رب آپ ہی پی جاندے سن. تے اج بھی 12 ربیع الاول نو 63 من دا کیک میلاد مصطفیٰ دے نام تے کٹیا جاندا ہے چنیوٹ دے اندر، جندے دے گنبد خضرا بھی بنیا ہوندا ہے تے خانہ کعبہ بھی بنیا ہوندا ہے. فرق صرف وچنا ہے او جڑے سن او رب نو گھول کے پیندے سن، اسی معاذ اللہ انہاں نو کٹ کے کھا جاندے ہاں. ساڈے تے انہاں دے اندر صرف اس چیز دا فرق. ہن ایمانداری نال دسو میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی اس لیے نہیں مناندے کہ سانو اسلاف نے اجازت نہیں دیتی، سانو حکم نہیں دیتا. انبیاء نے منایا، محبوب نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا. اسی کیوں منائیے؟ اسی تے او کم کران گے جدی اجازت مصطفیٰ نے دیتی ہے. کیوں؟ اسی اے نہیں ویکھدے، اسی جشن والے نہیں، اسی مشن والے ہاں. میں گزشتہ جو میں گل کیتی سی کہ تسی جشن والے ہو، تانوں جشن مبارک. اسی مشن والے ہاں، سانوں مشن مبارک. میرا تعلق مسئلہ کہ حق اللہ میں دیوبند نال ہے. میں بڑے واضح لفظاں وچ کہندا ہوندا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی فلاں سمجھ کے سن رہے ہیں وچوں تے کوئی اور شے نکلی ہے. میں کہندا کہ جڑا مینوں سنے مینوں دیوبندی سمجھ کے سنے، میرے عقائد سنے تے مینوں دیوبندی سمجھ کے سنے. رومال میرا ہے نا، اے دی قدر تے اے دی قیمت مینوں پتہ ہوئے گی. تسی حق نہیں رکھ دے دی قیمت دسو. عقیدہ میرا ہے، مینوں پوچھو میرا کی عقیدہ ہے. لوگوں نہ پوچھو غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. وہ سانو پوچھو ساڈا کی عقیدہ ہے، اسی محبوب نو کی سمجھ رہے ہیں. یہ تو دور بہ کے تسی رولا پائی پھر دیو جی دیوبندی معاذ اللہ حضور اپنے ورگا من دے، یہ کافر نے، یہ فلانے نے، یہ فلانے نے. میں قرآن لے کے بیٹھا ممبر رسول تے، باوضو بیٹھا ممبر رسول تے، پوری ذمہ داری دے نال چیلنج کرن دا عادی نہیں. لیکن جس ویلے گل مسلک دی آ جائے، جس ویلے گل عقیدے دی آ جائے، پھر انہاں ورگیاں جھوٹاں سی جتی دی نوک تے رکھتے ہاں. جیڑا میرے محبوب نو ہی نہیں، میرے محبوب دیاں جتیاں نو اپنے ورگا سمجھے، میں خدا دی قسم انہوں مسلمان منن لئی تیار نہیں ہاں. میرا محبوب کل بھی شان والا سی، میرا محبوب اج بھی شان والا ہے. دنیا بھر جائے حسینہ تے جمیلہ دے نال، محبوب تیری خواہ کے بعد مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا. میرا عقیدہ تے میرے قابل دا عقیدہ.
اسی وہ کام ہمیشہ کیتا ہے جن کی سانو اجازت ہے، اسی وہ کام نہیں کریں گے جن کی سانو اجازت نہیں۔ کوئی اعتراض کرتا تو 100 دفعہ کرے۔ اسی بڑے حلال اعلان میں اپنے قائد کا اظہار کرتا کہ جنہ چیزاں دی اجازت بزرگاں نے نہیں دیتی اسی نہیں کرا گے۔ تسی ملی ہے تانوں اجازت، تسی دسو کتے لکھیا ہے، دسو لاہور جاؤ تاج کمپنی کے اندر کوڑا ہسپتال ہوتے اتنے لکھا ہے بانی ایک بری 11ویں شریف۔ بانی کا کی مطلب ہوتا ہے؟ شروع کرنے والا۔ بولو یار بلند آواز نال، معلوم ہوئے انہاں تو پہلے پہ 11ویں کا کوئی تصور نہیں سی، انہیں شروع کی ہے نا۔ کہ سجنا میں بریلوی مسلک دے تمام علماء میں خادم آنا گا، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کراں گا اے جڑا 12 ربیع الاول نوں مسجداں دے دروازے تے ڈانس تسی کرواندے ہو نا، جے نہیں نہ کسی ویکھیا تے 12 ربیع الاول ذرا ویکھنا تو میری گفتگو نو ذہن وچ رکھنا، میں ہاتھ جوڑی بیٹھا تو تسی جج بنانا ہے اس وقت اپنے ضمیر نو کہ چشتی غلط کہندا سی کہ صحیح کہندا سی۔ او آ کے مینوں دسن اگلے دن تسی اگلے جمعے مینوں دسنا ہے کہ قاری صاحب جیڑیاں تسی گلاں کیتیاں سے نتا تو کچھ بھی نہیں سی، ساری نمازاں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے۔ اگر اس مجلس دے اندر جلوس دے اندر عورت او سجیاں ہویاں پہاڑیاں دے اندر اونا بازاراں دے اندر عورت ہاف لباس دے اندر تانوں نظر نہ آئے، جو چور دی سزا ہو میری سزا، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، پتہ لگے گا کہ میں غلط کہنا یہ صحیح کہتا۔ ایمان دا انہاں دسنا میلاد النبی دے جلوس دے اندر عورت دا ہاف لباس دے نال آنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ عورت دا آنا ہی غلط ہے، ہاف لباس دے بڑی بات دی گل ہے نا، عورت دا آنا ہی غلط ہے۔ کیوں آئے؟ کنے اجازت ہوتی؟ کنا اسی روکنا ہے؟ اسی روکنا سی نا، مولویاں روکنا سی نا، اسی نہیں روکتے کیونکہ ساڈے نظرانے بند ہوتے، اسی نہیں روکتے ساڈیاں دکاناں بند ہوندیاں۔ میں علماء بریلوی نوں کہاں گا ہاتھ جوڑی بیٹھا اے جڑا دین ہے نا اے لفنگیاں دے ہاتھ وچ نہ جان دیو، ورنہ آن والیاں نسلاں وچ دین نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا طالب علم دا جملہ ٹھنڈے دل نال سن کے جائیں، اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے کہ دین علماء دے ہاتھ چوں کوئی اور نہیں کھس رہا، خود علماء اپنے ہاتھ چوں دین نوجواناں نوں دے، لفنگیاں نوں دے رہے، بدماشاں نوں دے رہے، جڑے سارا سال فجر دی نماز پڑھن دے روادار نہیں، او مامے بن کے تے میلاد النبی تے عورتاں نوں باہر کڈن دی ترغیب دیندے، کون روکے گا انہاں نوں؟ ولیمے دی روٹی ضائع ہوئے، ضائع کرن والا گناہگار نہیں، روٹی دی دعوت دین والا گناہگار، جن نے انہاں نوں بلا کے روٹی دی دعوت دیتی تے انہوں نے یہ دعوت تے کھانا ضائع کیتا ہے، او دا برابر دا ذمہ دار۔ میلاد النبی تے جو خرافات ہوندیاں نے کرن والے تے ذمہ دار ہیں، لیکن دگنے ذمہ دار او نے جڑے علم رکھن دے باوجود انہاں نوں دس دے نہیں۔ صحابہ 12 ربیع الاول مسجد نبوی وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتے سن تے نالے سسکیاں دی آواز آندی سی کہ اج دے دن ساڈا محبوب ساڈے تو جدا ہو گیا، او تے انج گزاردے سن ربیع الاول۔ تے اسی کس خاطر پا دیتا ہے؟ اسی کس لین نوں ٹرتے ہیں؟ کی دساں گے اسی اپنی نسلاں؟ آج اکھ بند ہو جائے تو کی دے کے جاواں گے اپنی نسلاں؟ او دیندار لوگ نے، سبیلا بھی لگ رہی ہیں، سارا کچھ لگ رہا ہے، میں ہر ایک چیز دے حق چاں، لیکن میرا ایک جملہ یاد رکھنا، سبیلا دے اندر اگر اسی محبوب دے عشق چ لگا رہے ہیں پھر ان ملاوٹ نہیں بنتی۔ اسی سبیلا چ دودھ بھی دندے ہیں تے پھر پانی پا کے پاندے ہیں یا نہیں پاندے بھئی؟ 12 ربیع الاول نوں حضور دی خوشی جیسی سبیلا بھی لاندے ہیں، پھر ملاوٹ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ حضور دے انہاں چیزاں تو روکن آئے سن، اسی روک گئے ہیں، اس تے دگنے ہو گئے ہیں۔ تو دوستو اج کا جملہ یاد رکھنا، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے اندر جنہیں ملاقات ہوئے نہ ہوئے، یہ تو خدا نو پتہ ہے زندگی کتنی ہے، زندگی مہلت دیندی یا نہیں دیندی، یاد رکھنا۔ لیکن او کم کرنا ہے ہمیشہ جدی اجازت محبوب نے دیتی ہے، صحابہ نے دیتی ہے، او کم کرو۔ ربیع الاول دے اندر تسی مسجدہ چاہو، نوافل ادا کرو، یہ کنے علماء ہی دسنا ہے نا۔ میں علماء نو پھر گزارش کراں گا کہ اپنی عوام نو
اپنی قوم نو خدارا مسجداں والے لے کے آؤ، ورنہ ایک گل یاد رکھنا کہ تسی ہزاراں تقریراں تے واز کرتے رہو، تاڈے جان تو بعد تہاڈیاں قبراں تو رون والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن اس قوم دا گربان ہوئے گا تے مولویاں دا ہاتھ ہوئے گا، مولویاں دا گربان ہوئے گا اور اس عوام دا ہاتھ ہوئے گا۔ یہ کہن گے جی انہاں نہیں سانو دسیا، سانو تے پتہ ہی نہیں سی، اہل علم تے اے سن، ٹھیکیدار دے اے سن، چوکیدار دے اے سن، دین دے اے دستے سن، سانو تے مولویاں کچھ نہیں دسیا، اسی تے وہی کرتے رہے ہیں جو کچھ ساڈے بڑیاں نے کیتا ہے، تے اج اسی دساں گے تے کل نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنے گا۔ اور تسی دیکھنا ہے 12 ربیع الاول الحمدللہ، الحمدللہ کہہ دو۔ بعض دوستاں نے کہا کہ تسی اکھاڑے ریا کرو، اکھاڑے ریا کرو، پتہ لگے کی ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ دی کرم نوازی ہے، رب سانو ہر دفعہ اس گند چوں کڈ لیندا ہے، رب سانو کسی اپنی محفل وچ محبوب دی محفل وچ بلا لیتا ہے۔ تو تسی تے جانا ہے، مینوں پتہ ہے تساں جانا ہے، اور ضرور جانا، میں کہاں گا ضرور جانا، اور تنقیدی نظر دے نال ایک ایک لمحہ تسی دیکھنا ہے، ایک ایک ماحول تسی نوٹ کرنا ہے، پھر تسی سوچنا ہے کہ میں گلاں صحیح کیتیاں نے کہ غلط کیتیاں نے، اور تسی اپنے بچیاں نو ایک ترغیب دینی ہے کہ دین اے نہیں۔ ساڈے نبی دی والدہ چراغاں کرن لئی بازار وچ نہیں نکلی، نہیں نکلی، نہ ہی رب نے نکلن دتی ہے، اسی کیوں کڈیے؟ پھر ہاف کپڑے آئے، پھر جسم دے نال جسم مس ہو رہا ہے۔ ایک ہی ہے جی اے جی میں ذرا تصویر بنا رہی ہوں، کتنا سونا ماڈل بنایا ہوا ہے، اے پتہ مینوں پتہ ہے جڑیاں تصویراں تسی بے بناندے ہو، اے علماء نوں بھی پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے، وہ کرنا تو روٹیاں نہیں پاندے۔ میں اختلاف نہیں کر رہا، میں انہاں چیزاں نال اختلاف کرتا ہوں جو اپا شروع کر دتیاں نے، جو ساڈے پھر گندیاں نالیاں تے نیچےوں گندا نالا گزردا پیا ہے، اتنے اسی محبوب دا روضۃ الرسول بنا کے بیٹھے ہیں۔ کی اسی فرانس نو کہیے تو گستاخ ہے، دوسرے ملکاں نو کہیے تسی گستاخی کرتے ہو۔ میں خود ویڈیو دیکھی ہے، مسجد دے مین دروازے تے نوجوان گماشتے ڈانس کر رہے ہیں، نہ انہاں دا لباس اسلام دے مطابق ہے، نہ انہاں دا چہرہ اسلام دے مطابق ہے، جی اسی میلاد بنا رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اے عشق ہے نا، میں اس عشق تے خدا دی لعنت دے دو کم کرو جی سانو پکڑنا ہو۔ ہن ایک شعر آ گیا اتنے تے میں تہاڈی جان چھڈاں، اے او درد دل سی اکاڑے والیا۔ میں دعا کردا سی اللہ مینوں زندگی دے، اج میں انہاں اپنے دوستاں نوں دس دیا کہ میرا یہ ذاتی نظریہ ہے، میں اللہ مینوں زندگی دیتی، مینوں ہمت دیتی، میں تہاڈے سامنے بیٹھا۔ اب 5 منٹ تہاڈے ود تاں لے نے کہ مینوں اللہ زندگی دیتی، اج میں دس لیا بھی اے غلط ہو رہا ہے تہاڈیاں نظراں دے سامنے، تسی بھی روک سکدے ہو، تسی بھی روک سکتے ہو۔ ایک شعر آ گیا اتنے تے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، میں کہا تہاڈا موڈ بھی آخر چ سیٹ کر دئیے۔ سارے بولو سارے یار بلند آواز نال، سارے بولو سارے بلند آواز نال، مزہ آ جائے گا۔ اے کون آیا جندے آیا بہارا مسکرا پئیاں، بہارا تے مسکرا پئیاں پر تسی نہیں مسکرائے، تسی بھی ذرا مسکرا دیو، سبحان اللہ کہہ دیو۔ اے کون آیا جندے آیا بہارا مسکرا پئیاں، کھلے نے پھلتے کلیاں ہزارہ مسکرا پئیاں، چمن دا آ گیا مالے، چمن دا آ گیا مالے، بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی، اے سونے ہاتھ جدوں پھریاں مہارا مسکرا پئیاں، چمن دا آ گیا مالی۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔